سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، بغیر تمہید کے شب جمعہ ہے اور ایام سیدہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، اور دعا ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت کے صدقے اور اس شب جمعہ کی برکتوں کے صدقے پروردگار ہمارے مرحومین کی ارواح کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو آپ مومنین جو اپنی شرعی حوائج اپنے دامن میں رکھتے ہیں، پروردگار آپ کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کی یہ آیت جو سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہوا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں ایسا کچھ بھی نہیں کہ جو اس پروردگار کی تسبیح نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو اس پروردگار کی تسبیح نہیں کرتا۔ کچھ الفاظ ہیں مثلا جن میں پہلا لفظ ہے تکبیر، یعنی اللہ کی بزرگی کو بیان کرنا، اور یہ جملہ کہنا کہ اللہ اکبر، یہ لفظ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا لفظ تحمید، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور اس کے نتیجے میں کون سا جملہ کہنا؟ الحمدللہ۔ تیسرا لفظ تحلیل، یعنی خدا کا کوئی شریک نہیں، جس کے مقابل میں جملہ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر چوتھا لفظ تسبیح، یعنی خدا کی پاکیزگی کو بیان کرنا، اور نتیجتاً کیا جملہ کہنا؟ سبحان اللہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پروردگار کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر، کتنے ہی مقامات پر یہ بیان ہوا کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار کی تسبیح کرتا ہے۔ لیکن اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کیا تسبیح کرتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا کہ درخت کیا تسبیح کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا کہ چاند کیا تسبیح کرتا ہے، سورج کیا تسبیح کرتا ہے، چرند پرند، حتیٰ کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز کے جو الظاہر ہمارے سامنے زبان نہیں رکھتی، جس کو ہم سن نہیں سکتے، وہ پروردگار کی کیا تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، لیکن چاند کیا تسبیح کرتا ہے کسی کو نہیں علم، سورج کیا تسبیح کرتا ہے کسی کو نہیں علم، درخت کیا تسبیح کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انتہائی مشہور و معروف معجزہ جو عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ پر کنکر آئے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا۔ ایک بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کنکریوں کا رسول کے ہاتھ پر آ جانا اور کلمہ پڑھ لینا یہ معجزہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ معجزہ نہیں کہ رسول کا ہاتھ ہو اور رسول کنکریوں کو بلائیں اور کنکریاں چلتی ہوئی رسول کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھ لیں، نہ، وہ کہتے تھے یہ معجزہ نہیں، معجزہ یہ ہے کہ ایک عام گنہگار کان بھی اس کلمے کو محسوس کر لے جو رسول نے کروا دیا۔ رسول سن سکتے تھے درخت کیا کلمہ پڑھ رہا ہے، شجر کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں، حجر کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں، رسول جانتے تھے یہ سب کہ یہ چیزیں کیا کیا تسبیح کرتی ہیں، لیکن چونکہ رسول سے تقاضا تھا کہ اس فلاں درخت کو بلائیں اور وہ تسبیح کرے، فلاں پتھر کو بلائیں وہ آ کے تسبیح کرے، تو رسول نے وہ سوال کرنے والے وہ ناقص لوگ
ان کے کانوں تک بھی یہ پہنچا دیا کہ سنو پتھر کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ معجزے کی بات یہ تھی۔ اور یہ تسبیح کرنا اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کو خود مختار بنایا، اختیار دینے کے بعد اپنے بندے سے یہ تقاضا کیا کیا؟ سبح اسم ربک الاعلی، وہ جو تیرا رب ہے، اعلیٰ ہے، اس کی تسبیح کر۔ وہ جو تیرا رب ہے اس کی تسبیح کر۔ رسول کو حکم ہوا، جس کے نتیجے میں آج ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، رسول نے حکم دیا کہ آج کے بعد جو تم نماز میں کھڑے ہوگے تو جب تم رکوع میں جاؤ گے تو یہ ذکر پڑھو گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ جب تم سجدے میں جاؤ گے تو یہ ذکر کرو گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس کے نتیجے میں جب پروردگار نے انسان کو مختار بنا کر اس کائنات میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کی تسبیح کیجئے جو اعلیٰ ہے، جس کے برابر کوئی نہیں، اس کی تسبیح کیجئے۔ یہ تسبیح کرنا، یہ ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دینا، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ عارفاً بحق کے ہی، اس لفظ کا، اس کلمے کا حق رکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا۔ رسول فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہے، یا فقط سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے عوض میں 10 پھلدار درخت اس کے نام سے جنت میں لگا دیتا ہے۔ اور فرمایا جو 100 مرتبہ یہ سبحان اللہ کا جملہ کہے گا، اللہ اس کے نام کے باغات لگا دیتا ہے۔ ایک صحابی چلتے ہوئے رسول کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ جنت میں تو میرے نام کے باغات لگ چکے ہوں گے، سمجھیے کتنا باریک جملہ ہے۔ یا رسول اللہ جنت میں میرے نام کے باغات لگ چکے ہوں گے کیونکہ میں بہت زیادہ تسبیح کرتا ہوں۔ فرمایا بے شک ایسا ہی ہے، تمہارے نام کے جنت میں باغات لگ چکے ہوں گے، لیکن کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ معصیت کی آگ بھیج کر ان درختوں کو جلا دو۔ یہ تو حق ہے کہ ادھر تم سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ والحمدللہ یہ کلمات جاری کرو، ادھر پروردگار جنت میں تمہارے نام کے شجر لگا دے، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی یتیم کا حق کھا کر، کسی مسکین کا حق کھا کر، کسی عزیز کا حق کھا کر، کسی کا حق غصب کر کے، کسی نامحرم پر نگاہ ڈال کے، یا کوئی بھی گناہ کر کے معصیت کو جنت میں بھیج کر اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ان اپنے شجر کو، اس اپنے باغ کو اپنے ہاتھوں سے جلا دو۔ ایسا نہ کرنا۔ اس لیے رسول کو جب صحابی نے یہ کہا نا کہ کیا عظمت و کیا مقام ہے یہ سبحان اللہ، فقط یہ لفظ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں نبی اللہ حضرت سلیمان بن داؤد کیا مقام و مرتبہ تھا؟ وہ نبی کے جنہوں نے اللہ سے بادشاہت مانگی، جنہوں نے اللہ سے حکومت مانگی، بادشاہت مانگی، تخت و تاج مانگا، اور اللہ نے عطا کیا۔ ایسا عطا کیا کہ نہ ان سے پہلے کسی کو عطا کیا، نہ ان کے بعد کسی کو عطا ہوا۔ وہی نبی جب اپنے لشکر کے ساتھ فضا میں پرواز کر رہے تھے تو زمین پر ایک شخص نے ایک جملہ کہا، کیا سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبی سلیمان کو کیسی حکومت عطا کی۔ کیا جملہ کہا؟ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو کیا حکومت عطا کی۔ اب یہ جملہ سنا ہوا نے یہ پیغام پہنچایا نبی تک۔ نبی نے حکم دیا کہ فوراً تخت کو زمین پر اتارا جائے۔ ادھر تخت زمین پر اترا تو نبی نے اس شخص کو بلایا، کہا سن، تو نے ابھی کیا جملہ کہا؟ کہا میں نے یہ جملہ کہا کہ سبحان اللہ، اس پروردگار کی کیا عظمت ہے کہ جس نے اپنے نبی جناب سلیمان کو اتنی بڑی حکومت عطا کی۔ تو جملے میں جناب سلیمان نے کیا کہا؟ اب جانتے ہیں جناب سلیمان کی حکومت کتنی بڑی تھی، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود نبی اللہ سلیمان زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص سے ایک جملہ کہتے ہیں، اے بندے خدا، یہ جو تو نے جملہ کہا سبحان اللہ،
اگر اللہ تیرا یہ ایک جملہ سن لے تو یہ سلیمان کی حکومت سے افضل ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ جو تو نے ایک جملہ کہا سبحان اللہ، اگر یہ تیرا ایک جملہ عند اللہ مقبول ہو جائے تو یہ سلیمان کی حکومت سے افضل ہے. اور نبی نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، کہا سنو جو یہ جملہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ گویا وہ اپنے گھر سے چلا، یہاں سے چکوال سے چلا اور 100 اونٹ ساتھ لے کر چلا، پیدل چڑھتا ہوا منا میں پہنچ کر ان 100 اونٹوں کو ذبح کرنے سے زیادہ افضل ہے سبحان اللہ کہنا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں سے میں جملہ کہوں سبحان اللہ اور یہاں سے پھر میں 100 اونٹ لے کر چل پڑوں منا کی طرف اور میں وہاں پہنچوں. کیوں میں نے اس عنوان کو چنا؟ اس لیے کہ برادران اہل سنت اور ہمارے ہاں یہ متفق عبادت ہے جو تسبیح جناب زہرا ہے. بلند تر صلوات پڑھ لیجئے. یہ وہاں بھی پڑھی جاتی ہے، یہاں بھی پڑھی جاتی ہے. کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے اس تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی. اس کا شان نزول کیا ہے؟ 2 مقامات عرض کروں گا. پہلا یہ کہ کس مقام پر اللہ کے رسول نے یہ کلمات جناب سیدہ کو عطا فرمائے اور کب یہ کس کی زبان سے پہلی مرتبہ جاری ہوئے. یہ کلمات پہلی مرتبہ کس کی زبان سے جاری ہوئے؟ ابھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مولا امیر المومنین علیہ السلام سے عقد نہیں ہوا تھا کہ لوگ جناب سیدہ کے رشتے کے لیے رسول اللہ کے گھر آنا شروع ہوئے. تو اللہ کے رسول نے کہا، میں نے نجف میں ایک بزرگ عالم دین سے یہ جملہ، ایک مرجع سے یہ جملہ سنا تھا کہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے گھر میں تارا اترے گا سیدہ کا عقد وہاں ہوگا. تو اب لوگ مقام اسی دن انتظار کرنے لگ پڑے. لوگوں کی نگاہیں عرش پر، جہاں تمام لوگ عرش کی طرف متوجہ تھے وہیں جناب سیدہ بھی متوجہ تھی عرش کی جانب. ادھر سے ایک تارا چلنا شروع ہوا. تارے نے اپنے مقام کو چھوڑا اور جناب سیدہ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تارا چل رہا ہے، سیدہ کی زبان حرکت میں ہے، اللہ اکبر. ابھی 34 مرتبہ بی بی نے یہ کلمات کہے تھے کہ وہ تارا مولا امیر المومنین کے گھر پہ اتر گیا. جب یہ تارا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر اترا تو بی بی نے پھر کلمات کہنا شروع کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 33 مرتبہ یہ کلمات بی بی نے ادا کی. اب ادھر سے ستارے نے واپس اپنے مقام کی طرف حرکت شروع کی، کیونکہ رسول نے یہ کہا تھا کہ جس کے گھر میں تارا اترے گا سیدہ کا عقد اسی سے ہوگا. اب علی کے گھر میں اترا، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہہ چکی، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ چکی. اب جب یہ واپس پلٹا تو بی بی نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ. یہ وہ کلمات تھے جو سب سے پہلے اتنی ہی تعداد میں، جتنی تعداد میں آج ہم تک پہنچے، جناب سیدہ کی زبان سے جاری ہوئی. پھر جب یہ عقد ہوا تو گھر کا کام کاج تھا. خدا کی قسم ہماری خواتین، وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا بھئی ساڑیاں بوئیں لوڑیاں، لیکن جناب سیدہ سے بڑھ کے لاڑ پیار تو کسی کا نہیں تھا. رسول خدا گھر تشریف لائے، جناب سیدہ اٹھیں احترام کے لیے، رسول کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا. ہمیشہ کی طرح رسول نے جناب سیدہ کے ہاتھوں کو پکڑا،
ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں اور چھالے پھٹ چکے ہیں۔ نہ صرف ہاتھوں پر خون کے آثار بلکہ چکی کے دستے پر بھی خون کے آثار ہیں، لیکن بی بی نے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ مدینہ تھا، جنگوں میں فتوحات ہو رہی تھی، کنیزیں اور غلام مسلسل آ رہے تھے۔ ادھر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ سے کہا، بی بی مسلسل فتوحات ہو رہی ہیں، آپ جائیں، جا کے اپنے بابا سے ایک کنیز کا تقاضا کریں۔ بی بی چلی اور چلتی ہوئی پہنچی مسجد میں، لیکن وہاں کیا ہے کہ اصحاب کا ہجوم رسول کے اطراف میں۔ بی بی خاموشی سے واپس پلٹے، چونکہ رسول نے دیکھا تھا کہ بی بی آئیں، بی بی واپس پلٹ گئی۔ اب رسول نے جب دیکھا تھا بی بی کو، مسجد سے اٹھے اور پہنچے جناب سیدہ کے گھر۔ جو ہی جناب سیدہ کے گھر پہنچے، مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ رسول کو سلام کرنے کے لیے آئے۔ سلام کیا، سیدہ آپ آئی تھے؟ کہاں یا رسول اللہ، میں نے دو مقامات پہ یا جناب سیدہ یا مولا امیر المومنین، ان دونوں ہستیوں میں سے دونوں کے متعلق ہے کہ ایک آگے بڑھے، رسول کو سلام کیا، اور رسول نے جب یہ پوچھا کہ کیوں آپ آئے میرے پاس، تو یہ کلمات جاری ہوئے کہ دن بھر کے کام کاج کی وجہ سے جسم میں سیدہ نکاہت محسوس کرتی ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ اگر کوئی کنیز عطا ہو جائے، رسول سے تقاضا ہوا، تو نتیجتاً رسول نے کیا کہا؟ ابھی آپ سن رہے تھے آغا صاحب نے کیا کہا کہ آپ کو کچھ ایسا دے دوں کہ آپ کنیز سے ماورا ہو جائے، وہ کنیز سے ماورا ہو، وہ بلند ہو، اس سے کہیں بہتر ہو۔ وما فی، اس سے زیادہ ہو۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک کنیز کے عوض میں اگر کچھ ایسا مل رہا ہو کہ جو اس سے کہیں بڑھ کر، جو اس کائنات میں جو کچھ ہے، اس زمین میں جو کچھ ہے، اس سے افضل ہو۔ بی بی نے کہا یا رسول اللہ عطا کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ کلمات عطا کی بی بی کو، یہی بے عین ہی، یہی ترتیب 34 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ یہ بیان کی۔ لیکن یہاں اب کچھ شرائط ہیں ان کو پڑھنے کی، ان کو سمجھیے کہ شرائط کیا ہے۔ ہمارے ہاں تسبیح میں چونکہ یہاں ہی ہوتا ہوں اور کئی مقامات پر میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ ہم تسبیح جناب سیدہ میں بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ دو مقامات پر تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، ایک اپنی ہر واجب نماز کے بعد، اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے۔ سونے سے پہلے جو بندہ تسبیح جناب سیدہ پڑھتا ہے، سب سے پہلی چیز کہ اس تسبیح کو انتہائی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ یقیناً آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا، میں نے بھی سنا، کچھ کلمات تو کچھ احباب بزرگان اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر جملہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر کی واو اس کے ساتھ الف ختم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ وکبر بن رہا ہوتا ہے۔ تسبیح کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ دوسری بات موالات، مسلسل ایک مرتبہ شروع کر دی اللہ اکبر سے تو پھر جب تک 100 مرتبہ مکمل نہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں۔ ہمارے ہاں ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شروع کی، فون کی گھنٹی بجی، ہاں جی میں نماز چاہے فرق کرتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہیں سے آگے شروع کر دیں۔ نہ، موالات ضروری ہیں۔ ایک مرتبہ اگر شروع کر دی تسبیح تو پھر اسے ختم نہیں کرنا، ختم کرنے کے بعد جو بھی بات کرنی ہے وہ ختم کرنے کے بعد کرنی ہے، اس کے بعد نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ یہی مخصوص تعداد پڑھنی ہے، اللہ اکبر 34 مرتبہ،
باقی دونوں ذکر 33 مرتبہ. اسی میں حکمت ہے، اسی میں حکمت ہے، اس کو سمجھیے. مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ اپنا نمبر دے دیجئے، میں نمبر دے دوں بھائی 0303 512 12 72. آپ 71 ملاتے رہیں میرا نمبر ملے گا؟ آپ 70 ملاتے رہیں میرا نمبر ملے گا؟ آپ 73 ملا دیں میرا نمبر ملے گا؟ نہیں ملے گا. جب تک ایگزیکٹ نمبر نہیں ملائیں گے میرا نمبر نہیں ملے گا. وہی نمبر ملائیں گے. کوئی بندہ آپ سے یہ جملہ کہہ دے، کوئی بندہ آپ کو بتائے، آپ کسی سے پوچھیں کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کسی مقام پر کوئی ہیرے جواہرات دفن ہے، تو وہ بندہ کہے کہ یہاں سے 15 قدم پر دفن ہے. آپ 16ویں قدم پہ لگانا شروع کر دیں، نکل آئیں گے. آپ 14ویں پہ لگانا شروع کر دیں، نکل آئیں گے؟ نہیں نکلیں گے. وہی تعداد جو روایات میں ہے، وہی ترتیب، وہی سلسلہ، اسی کے ساتھ عظمت ہے اور اسی میں بڑھائی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بلند صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد. مولا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو، دیکھیے معصومین کی باتیں ہمارے لیے سیرت ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہوتی ہیں. امام فرماتے ہیں ہم اپنے گھر کے بچوں کو تسبیح جناب سیدہ اس ہی طرح تعلیم دیتے ہیں جس طرح واجب نماز تعلیم دیتے ہیں. اور اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کو اپنی انگلیوں پر، پوروں پر پڑھنے کا، کہ جو بندہ جناب سیدہ کی تسبیح کو اپنی انگلیوں پر پڑھتا ہے، قبر میں انہی انگلیوں سے نور نکلے گا جو اس کی قبر کو منور کر دے گا. اتنا اجر و ثواب ہے. اور جب یہ جناب سیدہ کو تسبیح عطا کی گئی تو بی بی نے کیا کیا؟ اس عدد کو محفوظ کرنے کے لیے جو پہلی باقاعدہ تسبیح بنائی گئی، وہ جناب سیدہ نے ایک سوتی کپڑا لیا، اس کو لپیٹا، جو تاریخ میں ملتا ہے کہ نیلے رنگ کا تھا، اس کو لپیٹا اور 34 مقامات پر گرہیں لگا دی. 34 مقامات پر گرہ جس نے گاڈا دیں لگائیں 34 مقام پر، اور وہ دھاگے کی پہلی تسبیح جناب سیدہ نے بنائی. اور یہ تسبیح مٹی والی تسبیح کب بنی؟ سب سے پہلے جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی اور جناب حمزہ ان کی قبر سے جناب سیدہ نے مٹی منگوائی اور اس مٹی سے جناب سیدہ نے پہلی تسبیح بنائی. اور بی بی نے یہ بتایا زمانے کو کہ جہاں اللہ کی تسبیح ہو وہاں خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو بھی یاد رکھا جائے. وہی فلسفہ جو جناب سیدہ کا جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنانے کا تھا، وہی تربت حسین پر سجدہ کرنے کا بھی. خاک کربلا سے پہلی تسبیح سید سجاد نے بنائی. یہ تسبیح عطا ہوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو. اور جناب سیدہ معصوم فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ ہم دیکھیں نا، مانگی کنیز تھی. کنیز کس مقصد کے لیے مانگی تھی؟ گھر کے کام کاج کے لیے. عطا ہوئی تسبیح، عطا ہوئے یہ کلمات. کیا یہ کلمات الٹرنیٹ ہو سکتے ہیں کنیز کے؟ کنیز تو ہوتی تو چکی چلاتی، کنیز ہوتی تو آٹا خمیر کر کے دیتی، کنیز ہوتی تو سالن بنا کر دیتی، کنیز ہوتی تو بچوں کے کپڑے دھو دیتی. لیکن کیا تسبیح جناب سیدہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ آخر فلسفہ تسبیح جناب سیدہ کیا ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات عطا کیے؟ کیا کنیز کے الٹرنیٹ ہو سکتے ہیں، متبادل ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جو بندہ، معصوم فرماتے ہیں، جو بندہ باقاعدگی سے تسبیح جناب سیدہ کرتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت عطا کرتا ہے. اس جملے کو سمجھیے، پروردگار اس کے وقت میں، آپ دیکھیے نا، آپ کی کتنے ہی آپ کے مشاہدے میں یہ باتیں ہیں. اگر کسی بندے کا کوئی کام ہو
کسی دفتر میں، کسی آفس میں، کسی بندے کے پاس، کسی دکاندار کے پاس، کہیں بھی آج بھی گیا تو اگو بندہ ملے ہی کوئی نہیں، آج بھی گیا تو وہ نہیں ملا، آج گیا ہوں تو کہہ رہے تھے کہ جناب صاحب اٹھ گئے، آج گیا ہوں تو یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا کام نہیں ہوتے، ایک ہی کام میں کتنا کتنا عرصہ لگ جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تم تسبیح جناب سیدہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، خدا تمہارے وقت میں برکت دے گا، نہ صرف وقت میں برکت دے گا بلکہ اس تسبیح سے پروردگار تمہارے بدن کو نکاح سے بچائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ مجھے نماز واجبہ سے زیادہ پسند ہے، نماز واجبہ میں، نماز واجبہ کے فوراً بعد بغیر اپنا پہلو تبدیل کیے تسبیح جناب سیدہ پڑھنا مجھے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اس جملے کو سمجھیے کہ یہ جملہ کہنے والی ہستی کون ہے؟ کیا آپ کی اور میری نماز ہے؟ کیا ہماری نماز؟ نہ، امام جعفر صادق کی 1000 رکعت نماز، کسی عام بندے کی نماز نہیں، امام کی نماز، اور 1 رکعت نہیں، 1000 رکعت نماز، ایک نماز نہیں، 1 رکعت نہیں، 1000 رکعت نماز امام صادق کہہ رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا۔ میں کہوں نا کہ مجھے میری 1000 رکعت کی کیا حیثیت ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے 1000 رکعت نماز سے زیادہ افضل ہے نماز واجبہ کے بعد تسبیح جناب سیدہ کا ذکر کرنا۔ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عرش کے اتنے خزانے عطا نہیں کیے جتنے میرے اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ عطا کر کے کیے۔ مجھ پر اور میری امت پر جو اللہ کا بہت بڑے احسانوں میں سے جو ایک احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں سورہ فاتحہ عطا کی۔ اور 1000 رکعت میں سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ اور امام صادق فرما رہے ہیں کہ مجھے اس 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے افضل یہ عبادت لگتی ہے تسبیح جناب سیدہ سلام۔ اس لیے یہ کوئی عام عبادت نہیں تسبیح جناب سیدہ سلام۔ اس جملے کو سمجھیے کہ کتنی عظمت کی مالکہ تھی یہ بی بی، کتنی باعظمت تھی یہ بی بی۔ کہ بعد از رسول جب یہی بی بی دربار میں گئیں اور دربار سے جب لوٹ کے آئیں تو کس حالت میں لوٹ کے آئیں؟ کیا بی بی اپنے گھر گئیں؟ جملے کو سمجھیے، کیا بی بی اپنے گھر پہنچی؟ نہ، بابا کی قبر پر، بابا کی قبر پر آنے سے پہلے جناب حمزہ کی قبر پر، جناب حمزہ کی قبر پر آنے سے پہلے ایک ایک صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی رسول کی بیٹی، ایک ایک صحابی کا۔ اس سے بھی بڑی مصیبت کی بات یہ کہ کسی نے دروازہ نہیں کھولا رسول کی بیٹی پر، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ بی بی کی عظمت کو سمجھیے، کسی نے نہیں کھولا دروازہ، ہاں ایک صحابی نے دروازہ کھولا۔ بی بی اندر داخل ہوئی، بی بی کیوں تشریف لائیں؟ کہا چلو میرے حق میں گواہی دو۔ کہنے لگا بی بی میری ایک بندے کی گواہی آپ کے کس کام کی؟ میں ایک بندہ، میری گواہی آپ کے کس کام کی؟ بی بی نے ایک جملہ کہا انسیت الغدیر، کیا تم لوگ غدیر بھول چکے ہو؟
جب وہ نہ چلا تو بی بی نے ایک جملہ کہا سنو، جب تک زندہ رہوں گی میں آپ سے کلام نہیں کروں گی۔ یہ جملہ کہہ کر بی بی اس گھر سے نکل رہی تھیں کہ صحابی رسول کا بیٹا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے یہ جملہ اپنے کانوں سے سنا اور اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ بابا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جس سے سیدہ ناراض ہوتی ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہاں سے چلی اور جناب حمزہ کی قبر پر پہنچی، اور جناب حمزہ کی قبر پر پہنچ کر بی بی نے ایک جملہ کہا، جناب حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا اٹھئے اور دیکھیے کہ ہمارا حق غصب کیا جا رہا ہے۔ دور سے گزر رہا تھا ایک صحابی اپنی زوجہ کے ساتھ، اس نے اپنی زوجہ کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر بنت رسول سے جا کر یہ پوچھو کہ کیا واقعاً خلافت علی کا حق۔ اب وہ خاتون چلتی ہوئی بی بی کے پاس پہنچی اور آ کر بی بی سے ایک جملہ کہا بی بی میرا شوہر یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا واقعاً خلافت علی کا حق۔ وہی جملہ بی بی نے دوہرایا، انسیت الغدیر، جاؤ اپنے شوہر سے جا کر کہو کہ کیا تم لوگ غدیر بھول چکے ہو۔ جب یہی جملہ اس خاتون نے جا کر اپنے شوہر سے کہا، پھر اس نے اگلے سوال دے کر بھیجا، اگر خلافت علی کا حق ہے تو بی بی آپ کیوں چلی، علی کیوں نہ گئے۔ اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا سنو، علی کے بارے میں میرے بابا نے ایک جملہ کہا تھا، یا علی انت مسل الکعبہ، یا علی تو مسل کعبہ ہے۔ اب جس کو عبادت کرنا ہوتی ہے نا وہ کعبے کے پاس آتا ہے، کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا۔ علی کی رعایا ہونے کے ناطے سیدہ کہہ رہی ہیں ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم علی کے لیے اٹھیں۔ اب جب بی بی کو واپس پلٹایا گیا، شب و روز اپنے بابا کی قبر پر آتی اور بابا کی قبر پر آ کر بابا کی قبر کی مٹی کو ہاتھوں میں اٹھا کر مصائب پڑا کرتی تھی اور بابا سے اپنے درد بیان کرتی تھی۔ لو انہا، بابا اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پر پڑتی بابا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بابا جو مصیبتیں آپ کی زہرا پر پڑھی اگر یہ دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ کتنی مصیبت ہے جناب سیدہ کی۔ کیوں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اول المظلوم کہا جاتا ہے؟ حسین بھی مظلوم ہیں، حسین بھی مظلوم ہیں، لیکن خدا کی قسم جب تک حسین زندہ رہے کسی میں جرت نہیں تھی کہ کوئی زینب کے خیموں کی طرف دیکھتا۔ علی کو اسی لیے اول المظلوم کہا جاتا ہے، وہ علی دیکھ رہے تھے لوگ زہرا کے رخسار پہ تماشا۔ وہ زہرا، وہ سیدہ کہ جن کے ہاتھوں کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے رسول سیدہ کے ہاتھوں کے بوسے لیا کرتے تھے، وہی زہرا تھی۔ اور رسول کے جانے کے بعد مسلمانوں نے یہ بھی احساس نہ کیا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں اور جن کے رسول بوسے لیا کرتے تھے۔ اتنا ظلم کیا کہ جب تک زندہ رہی زہرا دائیں ہاتھ سے تصویریں خدا کی قسم میں بہت زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا، بس یہاں پر شاید ختم کر دوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا وقت تھا کہ جب کوئی بندہ خلوص دل سے سیدہ کے حق میں کھڑا ہوتا ہے نا، پھر وقت کا امام بھی اس بندے کے لیے دعا گو ہو جاتا ہے، پھر وقت کے امام کا سر بھی اس بندے کے لیے سجدے میں گر جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا دور تھا، کوئی خاتون بازار میں سے گزر رہی تھی، بازار میں سے گزرتے گزرتے بزرگ خاتون کو اس کا پاؤں کسی پتھر کے ساتھ لگا، وہ خاتون منہ کے بل زمین پر گری،
جب گری تو اب اٹھنے کا ارادہ کیا تو بیوی کے پہلو میں درد ہوا. اس خاتون نے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کر کھڑی ہوئی کہ خدا لعنت کرے سیدہ تیرے دشمنوں پر, خدا لعنت کرے سیدہ کے دشمنوں پر. یہ جملہ کہہ کر اس خاتون نے کھڑا ہونا چاہا. ادھر سے بادشاہ وقت کے فوجی وہاں پر پہنچے. انہوں نے جب یہ جملہ سنا نا تو خاتون کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے دربار لے کر چلے گئے. یہ منظر امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی دیکھ رہا تھا. اس نے یہ منظر دیکھا اور جلدی سے جا کر امام کو بتایا. کہا مولا وہاں بازار میں ایک خاتون جا رہی تھی, خاتون اچانک زمین پر گری اور جب خاتون اٹھی تو خاتون نے ایک جملہ کہا, خدا لعنت کرے اس پر کہ جس نے جناب سیدہ کے پہلو کو زخمی کیا. ادھر فوجی پہنچ گئے اور انہوں نے جناب سیدہ اس خاتون کو پکڑا اور پکڑ کر دربار میں لے کے چلے گئے. ادھر جب امام نے یہ جملہ سنا تو امام کا سر فوراً سجدے میں تھا. ادھر خاتون دربار میں پیش ہو گئی, ادھر امام کا سر سجدے میں تھا. کیا ہوا؟ ادھر امام کا سر سجدے میں رکھنا تھا. ادھر بادشاہ وقت نے فوجیوں سے پوچھا اس بڑھیا کا جرم کیا ہے, اس کا قصور کیا ہے؟ کہا اس نے گرتے ہوئے اس لمحے میں ایک جملہ کہا کہ خدا لعنت کرے سیدہ کے دشمنوں پر. تو حاکم وقت نے کیا جملہ کہا؟ کہا اس خاتون نے ایسا کون سا غلط جملہ کہہ دیا؟ کیا یہ کوئی غلط جملہ ہے؟ کیا اس نے کسی کا نام لیا؟ نہ, کسی کا نام نہیں لیا. اس لیے اس خاتون کو آزاد کر دو. ادھر امام کا سر سجدے میں تھا, ادھر خاتون آزاد ہوئی. وہی صحابی دوڑتا ہوا اس خاتون کے پاس پہنچا. کہا اے خاتون, امام تیرے لیے سر سجدے میں رکھے ہوئے, وقت کا امام تجھ سے راضی ہے. جو تو نے جناب سیدہ کے لیے ایک درد آہ بھری تھی, وقت کا امام تیرے لیے سر سجدے میں رکھے ہوئے. وہ خاتون چلی, سیدھی گھر نہیں گئی, فوراً امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی. اور جو ہی امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور امام علیہ السلام کے پاس پہنچ کر امام کا شکریہ ادا کیا. امام نے ایک جملہ کہا, اے خاتون میرا نہیں شکریہ میں تیرا ادا کرتا ہوں, اور جس نے بھرے دربار میں میری ماں کی مظلومیت. بس ایک آخری واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایران کے کسی شہر میں, بس ایک جملہ, ایران کے کسی شہر میں ایک نوجوان نے مذہب تبدیل کیا. مذہب تبدیل کیا, فقہ جعفریہ میں آیا. تو اس کے گھر والے اور اس کے خاندان والوں نے اسے اپنے خاندان سے نکال دیا. اس کے گھر والوں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا. اب یہ بندہ اپنی زوجہ کو لے کر الگ سے رہنے لگ پڑا. بس میں مجلس ختم کرنے لگا ہوں. یہ الگ سے رہنے لگ پڑا, اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا, یہ الگ سے رہنے لگ پڑا. لیکن خاندان والوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی تو اس کا باپ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا. جو ہی اس کے گھر پہنچے اور انہوں نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. یہ سچا واقعہ ہے, میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا. انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. اس کو مارا, اتنا مارا کہ وہ شخص زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. اس کی خاتون جو حاملہ تھی, جب وہ بندہ اٹھا اسے ہوش آئی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی حاملہ زوجہ زمین پر گری ہوئی بے ہوش پڑی تھی. اس نے لوگوں سے سوال کیا, ذرا سمجھیے گا اس جملے کو, اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ میری خاتون پر, میری زوجہ پر کس نے ہاتھ اٹھایا؟ کیوں میری حاملہ زوجہ زمین پر گری پڑی ہے؟ کیوں یہ بے ہوش ہو گئی ہے؟ کہنے والوں نے یہ جملہ کہا کہ تمہاری زوجہ پر تمہارے باپ نے ہاتھ اٹھایا ہے, اور جب تیرا باپ تجھ پر ظلم کر رہا تھا تیری زوجہ آگے بڑھی, یہ تجھے بچانا چاہتی تھی, تیرے باپ نے ہاتھ اٹھایا اور تیری زوجہ پر ظلم کرنا شروع کیا. تو اس وقت اس بندے نے ایک جملہ کہا اے میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ جب میرا باپ میری زوجہ پر ہاتھ اٹھا رہا تھا, او میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس وقت بے ہوش تھا, ورنہ اللہ جانے میں اپنے باپ کے حق میں کون سی گستاخی کر دیتا. میں کہوں گا اے بندہ خدا تو نے تو پروردگار کا شکر ادا کر لیا. جانے کیسے وہ برداشت کیا علی نے, جب لوگ علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کر لے جا رہے تھے, وہ زہرا نے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور ایک جملہ کہا خلو ابن امی, او میرے علی کو چھوڑ دو. ادھر سے اپنے غلام کو حکم ہوا, او ایسا ہاتھ اٹھا او زہرا کے گوشوارے زمین